ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات اسی وقار میں اپنی گفتگو آغاز جامع ترمذی کی معروف حدیث سے کرنے لگا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک جماعت کے، باقی سارے گروہ سارے فرقے جہنم میں جائیں. یہ خبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی کہ امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے. ساتھ ساتھ دوسری بات بھی واضح ہو رہی ہے. جو جماعت حق پر ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، جو جماعت کامیاب ہوگی، کامران ہو، اس کی تلاش میری اور آپ کی ذمہ داری ٹھہری. ان سارے فرقوں میں سے حق والا گروہ کون سا ہے؟ اس حوالے سے رمضان المبارک کا ایک خطبہ ہر سال اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے، اسی عنوان سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہے، جو تذبذب کا شکار ہیں، انہیں حق تک پہنچنے میں آسانی ہو. ہر سال مختلف پیراؤں میں اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس ارادے سے کہ اللہ راضی ہو اور آپ کی اصلاح ہو. جس قدر ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، شاید اور کوئی مسلک کے ذمہ داران اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ خیرخواہی، وہ جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے جس طرح آل الحدیث اس امت کا، اس عوام کا خیرخواہ. کیونکہ ہماری دعوت کی بنیاد فرقہ واریت، لڑائی جھگڑے، انتشار اور اختلاف نہیں. ہماری دعوت اتحاد کی، اتفاق کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اکٹھ کی. تو گزشتہ کئی سالوں حقانیت مسلک اہل حدیث کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو چکی.
آج صرف میں 3 علامات، 3 نشانیاں حق والے گروہ کی آپ کے سامنے بیان کرو۔ آپ ان علامات کی روشنی میں حق تک پہنچنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو۔ ہر وہ آدمی جو تذبذب کا شکار ہے، حق کا متلاشی ہے، وہ میری اس دعوت پہ غور کرو۔ کہ مسلک اہل الحدیث کو ہم حق کیوں سمجھتے؟ جذبات کی وجہ سے نہیں، تعصب کی وجہ سے نہیں، ہمارا یہ اس مسلک کے ساتھ تمسک، تعلق دلائل کی بنیاد پر۔ اس مسلک کی سب سے بڑی خوبی اور علامت یہ کہ ہمارے پاس وہ علم صحیح ہے جس علم کو اللہ نے آسمان سے محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل کیا۔ یہ شرف، یہ خوبی اور کسی کو حاصل نہیں۔ باقی سارے کے سارے گروہ کوئی علم کلام میں پھنسا ہوا، کوئی فلسفوں میں، کوئی منطق، کوئی رائے اور کوئی قیاس میں، کوئی قصوں میں، کوئی کہانیوں میں۔ ہم علم صحیح پر قائم ہیں، اللہ کی وحی پر قائم ہیں۔ یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں انتشار، اختلاف، لڑائیاں جھگڑے ہیں، اس کی بنیاد یہی سارے علوم ہیں۔ علم وحی تو امت کو یکجا کرتا، علم وحی تو ایک لڑی میں لوگوں کو پرو دیتا۔ بتلائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اس علم وحی کے آنے سے پہلے آپس میں اختلافات تھے، جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، اور کھلی گمراہی کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو چکے۔ اس علم وحی نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس وحی کے علم نے جوڑا، کتاب و حکمت نے جوڑا، کتاب و سنت نے جوڑا اس امت۔ اور یاد رکھے، جس علم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑا ہے اور اس کی اصلاح کی ہے، آج بھی اور قیامت تک جب بھی امت متفق اور متحد اور اصلاح اس امت کی ہوگی، اسی علم کے ذریعے ہوگی جس علم کے ساتھ محمد رسول اللہ نے اصلاح فرمائی۔ اور یہ علم وحی، علم دین، علم شریعت، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں، یہ اہل الحدیث کا شرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، جس شخص کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے، خیر کا ارادہ فرمائے، اللہ اسے مال دیتا ہے؟ نہیں، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ دین کا فہم، یہ دین کی سمجھ، یقین جانے کہ اللہ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کر لی، خیر کا ارادہ کر لیا اللہ نے، کہ آپ کو اللہ دین کا فہم نصیب کرے، دین کی سمجھ آ جائے۔ تو غور فرمائے، علم وحی اہل الحدیث کے پاس، باقی سارے کے سارے جتنے فرق ہیں ان کے پاس اللہ کی وحی نہیں،
آپ سن لیں، تقاریر سن لیں، کتابیں پڑھ، آپ کو قصے، کہانیاں، ہیلے بہانے اور فلسفے اور منطقی الجھاؤ، یہ ساری چیزیں ملے گی، لیکن صاف ستھرا علم وحی، قرآن اور حدیث کا علم صرف اللہ نے آل الحدیث کو عطا فرمایا کہ ہم اس امت کو ایک ہی پیغام کہ اس علم کی طرف آئی، اس علم کو حاصل کیجیے۔ دیکھیے یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہ سارے علوم، یہ ساری معلومات جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یہ سارے کے سارے عقل سے، رائے سے اور فلسفوں سے یہ سارے لوگ امت کو گمراہ کرتے تھے، لوگوں کو دین سے، شریعت سے دور کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم وحی، علم دین عطا فرمایا، اور اس کا کوئی علم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے، لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ اس جماعت کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ غالب رہے گی، وہ غلبہ کثرت کی بنیاد پر نہیں، وہ غلبہ دلائل کی بنیاد پر ہوگا۔ آج زمانے سے آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ دلائل اہل حدیث کے پاس ہوتے، اور وہ دلائل قرآن کے اور دلائل احادیث کے، جو بھی بات ہو علم سے ہو، جس میں کوئی فلسفہ، کوئی منطق، کوئی ہیلا نہیں ہوئے، جو بات ہوگی علم کی بنیاد پر اور ٹھوس علم کی بنیاد پر، وہ علم وہی کا علم۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر تھے، قرآن نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے محبوب یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر کیوں ہے؟ فرما فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اے محبوب صراط مستقیم پر آپ اس وجہ سے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ علم وحی پر قائم رہیں۔ آپ دیکھیں ساری کائنات کے سردار وحی کی بنیاد پر صراط مستقیم پر رہے، صحابہ کرام وحی کی بنیاد پر صراط مستقیم پر رہے، اور کون ہے سرحد کی زمین پر جو وحی کو چھوڑے اور حق پر قائم رہے، جو وحی کو چھوڑے اور صراط مستقیم پر قائم رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر کیوں ہے؟ کہ وحی پر ڈٹے رہے، وحی پر قائم رہے۔ اس وقت تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی۔ جب مشرکین مکہ نے آپ سے چند سوالات کیے تھے تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب کل دوں گا۔ 18 دن گزر گئے، نہیں بولے پیغمبر جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی۔ یہ سارے علوم، یہ ساری معلومات جن کی بنیاد پر آج فتووں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی بنیاد پر امت میں تفریق اور اختلاف جاری ہے، یہ سارے علوم موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں بولے جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی، حتیٰ کہ یہ طعنہ برداشت کر لیا کہ وہ رب چھوڑ گیا پیغمبر کو، اس رب نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ یہ سارے طعنے برداشت کیے۔ پھر جبریل آئے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب آپ کو چھوڑا تو نہیں گیا، اگر چھوڑنا ہوتا کب ہم چھوڑتے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ یتیم تھے چھوڑنا ہوتا اس دن چھوڑ جاتے۔ آپ کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا نا میں کل جواب دوں گا۔ آپ اگر فرماتے کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا آسمان سے وحی آئی، آسمان سے خبر آئی تو میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ جب اللہ کا نبی ہو کے، ساری کائنات کے سردار ہو کے وحی کے بغیر نہیں بولتے، وحی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ،
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। पैगंबर बोलते अल्लाह की वही के साथ, वही के बगैर नहीं बोलते, कोई अमल करते नहीं जब तक आसमान से वही ना आए। पैगंबर का हर अमल अल्लाह की वही, पैगंबर का हर फेल अल्लाह की वही, पैगंबर का हर कौल अल्लाह की वही। जब पैगंबर वही के बगैर नहीं बोलते दीन के अंदर, और कौन है जो दीन के अंदर राय से बोले, जो दीन के अंदर अपनी मर्जी से बोले? यही पैगाम है आलुल हदीस का। इसीलिए हम मसलक के आले हदीस को हक पर समझते हैं कि वही के बगैर दीन नहीं है। दीन वही का नाम है, वही जनाब अकल का नाम नहीं है दीन, राय का नाम नहीं है दीन, मंतिक का नाम नहीं है दीन, फलसफा दीन नहीं है। ये इल्म कलाम, ये सारे वाद किस्से कहानियां, हम इन किस्से कहानियों से इस उम्मत की जान छुड़ाना चाहते, उम्मत को एक लड़ी में परोना चाहते, अल्लाह की वही पर लाना चाहते, इल्म सही पर लाना चाहते, कुरान पर लाना चाहते, हदीस पर लाना चाहते। हम उस रास्ते पे उम्मत को लाना चाहते हैं जो रास्ता सिद्दीक को, उमर, उस्मान और अली का है। जब वो वही के बगैर कोई अमल करे तो अल्लाह कबूल ना करे। जब पैगंबर वही के बगैर बोले, रब ना बोलने थे, रब इस्लाह फरमाए, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक। और कौन है जो वही को छोड़ के हक पर हो? याद रखिए आले हदीस अल्लाह की वही पर कायम है। आओ किस्सों से जान छुड़ा लो, कहानियों से जान छुड़ा लो, राय से जान छुड़ा लो, और सारे ये जनाब जितने उलूम और मालूमात लोगों के सामने पेश की जाती है, इनसे जान छुड़ा लो। यकीनी इल्म की तरफ आ जाओ, अल्लाह की वही की तरफ आ जाओ। ऐसा इल्म जिसमें खता का मकान नहीं है कि जब आदमी मसलक पर चले, मनहज पर चले, तो कम अज कम यकीन तो होना कि मेरी एक एक बात हक है, सही है, इबहाम से, अशकाल से, शक से, शुबह से पाक है। क्यों? इसलिए कि मेरी जो अमल है ये वही से साबित है। जो बात वही से साबित हो वो गलत नहीं हो सकती। क्यों? वही अल्लाह का इल्म आसमान से नाज़िल शुदा है और ला रहे बाफी है। कुरान वही की सूरत में ला रहे बाफी है, और हदीस मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मासूम होने की वजह से शक से, शुबह से पाक है। आइए नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है आपको, और हर वो बंदा जो वही पर कायम हो, हर वो बंदा जो कुरान की आयत को सुने, हदीस को सुने। बाज लोग कहते हैं कि फला खतीब, फला शिकालन बड़े फलसफी अंदाज में, मंतकी अंदाज में गुफ्तगू करता है। अहले हदीस का आलिम बड़ा हो या छोटा, आम वाइज खतीब हो या कोई बड़ा आलिम मुहद्दिस मुफक्किर, वो सीधी सादी बात, सादी सी बात, कुरान की बात, उसका तर्जमा, माना, मफहूम उम्मत के सामने बयान करता है। वो लच्छेदार, वो सारी कहानियां, किस्सों को जोड़कर वो लोगों को अपने करीब नहीं करते। इसकी वजह क्या है? यही तो वजह है कि हम इस उम्मत को वही पर कुरान और सुन्नत पर सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सहाबा किराम को कुरान सुनाते, हदीस समझाते, आज उसी रास्ते पर हम कायम और दायम हैं। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है। आपने फरमाया जो शख्स मेरी हदीस सुने, मैं इस हदीस को पढ़ता हूं, यकीन जानिए हलावत महसूस होती है, ईमान ताजा होता है, ईमान बढ़ता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा प्यारा फरमान है। आप फरमाते हैं जो शख्स मेरी हदीस सुने, ये वजीफा है आलुल हदीस का, ये रात दिन का उठना बैठना है आलुल हदीस का। ये हमारे मदारिस, मसाजिद और हमारी क्लासों में, हमारी तदरीस में, हमारी तालीम में, हमारी तरबियत में एक ही चीज दाखिल है, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जरा देखना नबी अलैहिस्सलाम की बशारत, खुशखबरी के आप मिस्दाक है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स मेरी हदीस को सुने, मेरी हदीस को सुने, ये इल्म है, ये वही है, ये दीन है। जो मेरी हदीस को सुन ले और फिर मेरी हदीस को याद कर ले, और याद करने के बाद पहले सुने हदीस को, सुनने के बाद याद करे उस हदीस को, याद कर लेने के बाद
جیسے اس نے حدیث کو سنا ویسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا بغیر اضافے کے بغیر کمی کے۔ یہ بہت بڑا جناب جملہ ہے، بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ اس حوالے سے پہلے حدیث سن لے جو صحیح البخاری کے اندر ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک شخص آیا، سواری پہ سوار ہو کے، اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا ہے، اونٹنی سے اترا، اونٹنی کو باندھا، مسجد نبی میں داخل ہوا، کہنے لگا لوگوں تم میں سے وہ شخص کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے پوچھنے والے، سوال کرنے والے، ذرا اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھو، غور سے دیکھو، جو چمکتے ہوئے چہرے والے، جو اس اجتماع میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پاک کو دیکھ کے پہچان کیا، آپ کے قریب ہو کے آ کے بیٹھا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دیہات سے آیا اور دور کا سفر کر کے آیا، وہاں آپ کا پیغام پہنچا تھا، آپ کا قاصد پہنچا تھا، پوری قوم نے مجھے نمائندہ ترجمان بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے خود مل کے علم حاصل کروں، یہ ہے علم وحی، علم حاصل کرو، اس راستے پر چلیے، یہ بہت بڑا پیارا راستہ ہے، اللہ کی راہ میں لوگ چلتے ہیں، کوئی جہاد کے راستے میں چلتا ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، کوئی زکوٰۃ و صدقہ دینے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، کوئی حج کا سفر کرتا ہے، یاد رکھیے سب سے پیارا قدم، سب سے زیادہ تھکاوٹ وہ مبارک ہے جو اللہ کی راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے تھکاوٹ ہو، جو صبر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس سے بڑا اور مبارک سفر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز بھی علم کے ساتھ ہے، روزہ علم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ علم کے ساتھ ہے، حج علم کے ساتھ ہے، ایمانیات علم کے ساتھ ہے، عقائد علم کے ساتھ ہے، سارے فضائل مناقب شمائل علم کے ساتھ ہے۔ جب علم نہ ہو ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، علم نہ ہو اور علم بھی صحیح ہو، قرآن کا علم، حدیث کا علم، وحی کا علم، کتنا مبارک ہے یہ شخص جو اللہ کی وحی کا علم حاصل کرنے کے لیے خود آ کے بیٹھے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا طرف نمائندہ بن کے مجھے قوم نے بھیجا، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوالات کا انداز میرا اپنا ہوگا، جس طرح دیہاتیوں کا سادہ سا انداز ہوتا ہے، آپ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ قربان جائیں آپ کی رحمت و شفقت پر، قربان جائیں آپ کی تدریس و تعلیم و تربیت پر، کیسا پیارا انداز تھا۔ فرمایا جس طرح تمہارا جی چاہتا ہے سوال کرو، پوچھنے والوں سے محمد مصطفیٰ ناراض نہیں ہوتے، کوئی سوال کرنے کے لیے آئے تو صحیح، ہم تو ناراض نہیں ہوتے، اللہ کی قسم ہم اس سنت پر آج بھی قائم ہے، ہم سے سوال کرو، ہمارے علماء سے پوچھو، دلائل پوچھو، دلائل کا مطالبہ کرو، یہ نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہو، پوچھو پوچھو، سوال کرو، سوال کرنے والوں سے ہم ناراض نہیں ہوتے، نہ لڑنے کے لیے نہیں، سوال افہام و تفہیم کے لیے ہو، سوال سمجھنے کے لیے ہو، یہ بھی اہل حق کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اہل حق سوال کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آؤ پوچھو۔ اللہ کے بندو ساری بیماریوں کا علاج سوال کرنے میں ہے، سوال کرو، پوچھو۔ جب جاتے ہو علماء کے پیچھے جمعے پڑھتے ہو، خطبات سنتے ہو، مسائل سنتے ہو، عقائد سنتے ہو، نماز سیکھتے ہو، تو ان سے پوچھا کرو یہ عمل کیوں کرتے ہو، تم اللہ کے نبی تو ہو نہیں، تم پر وہی تو آتی نہیں ہے، یہ عمل کیوں کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، سوال کرو، سوال کرو۔ اور میرا یقین ہے جب تم سوال کرنے لگ جاؤ گے اللہ تمہیں مسلک اہل حدیث کا راستہ دکھا دے گا، جب تم سوال کرنے لگ جاؤ گے اللہ شرع صدر فرما دے گا، جب سوال کرنے لگ جاؤ گے ہدایت کے متلاشی بن جاؤ گے، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہو گے۔ یہ جب تمہیں تڑپ پیدا ہوگی نا کہ میں تلاش کرنا چاہتا ہوں حق والا گروہ کون سا ہے، جب یہ تلاش، یہ نیت، یہ ارادہ لے کے گھر سے نکلو گے، اللہ کی قسم ایمان اسلام سریا ستارے پہ چڑھ جائے، حق کے متلاشی بن جاؤ، اللہ تمہیں حق ضرور عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ حق کے متلاشی بنو تو صحیح، وَوَجَدَكَ وَالًا فَهَدَىٰ، ہدایت اسی نصیب ہوتی ہے جو تڑپ رکھتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے، جو چاہت۔ دنیا کا رزق اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ ہدایت
اسے نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے مانگے، جو تڑپ کرے، جو خواہش کرے۔ ذرا نکلو تو صحیح اللہ کے راستے میں دعا کر کے، اے اللہ ہم پھنسے ہوئے اس جکڑن میں، کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ تیرے ہاں کون سا گروہ ٹھیک ہے، کس کے عقیدے صحیح ہے، اللہ ہمارا شرح صدر کر دے، دعا کر کے نکلو، انشاءاللہ یہ حق کا راستہ اللہ کیسے عطا فرمائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے دیہاتی بیٹھا ہوا ایک ابھی صحابی بننے والا ہے، علم کے راستے پہ چلا ہے، علم وہی حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو، ناراض تو نہیں ہوگے؟ فرمایا جس طرح تمہارا جی چاہے سوال کرو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے سوال کا انداز دیکھنا، کہتا ہے آپ کیا اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اس اللہ کے نام کی قسم جس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ قرآن ہاتھ پر رکھ کے، کبھی جناب لوگوں کہتے ہیں ہم حق پر ہے، کبھی آپ حلف اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہے۔ یہ حلف ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اگر آپ کی اصلاح مقصود نہ ہوتی، آپ کو ہم اسے جناب قرآن و سنت کے راستے پر لانا نہ چاہتے ہوتے تو ہم یہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تڑپ، یہ چاہت، یہ درد دل ہوتا ہے انسان کا کہ بندے جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، صحیح منہج و راستے پر آ جائیں۔ دیکھنا نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کیا آپ اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی نام کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آپ کو کیا نبی بنایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کہتا ہے پھر کلمہ آپ مجھے پڑھا دیں، مسلمان بنا لیں۔ کلمہ اسلام کو پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوا، کہنے لگا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ آپ پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ نے مجھے 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ کہتا ہے آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ آپ پر اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کی ہیں؟ جی ہاں رمضان المبارک کے روزے اللہ نے مجھ پہ فرض کیے۔ کہ آپ اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمارے مالوں سے زکوٰۃ لے کے غرباء و یتامہ میں تقسیم کی جائے؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کیا کہتا ہے سنیے، نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کر جناب نماز کا سوال کیا، زکوٰۃ کا سوال کیا، روزوں کا سوال کیا۔ سوال کرنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے، پوچھتا ہے اللہ نے کیا آپ پر حج زندگی میں ایک مرتبہ حج ضروری قرار دیا ہے؟ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا دین ہے، یہ میری شریعت ہے، یہ اللہ نے مجھے احکام عطا فرمائے، یہ ارکان عطا فرمائے۔ اٹھا ہے فوری واپس پلٹنے لگا، ایک جملہ کہہ گیا، پوری کایا پلٹ گیا، ایک جملہ کہہ گیا، ایک منج بتلا گیا، ایک جملہ کہہ گیا، حق کے متلاشیوں کو راستے کا تعین کر گیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں، مجھے قسم ہے اللہ کی نہ میں دین میں اضافہ کروں گا نہ میں دین میں کمی کروں گا۔ یہی جو کچھ سنا ہے پیغمبر کی زبان سے یہی دین ہے۔ اللہ کے بندو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں کھڑے آپ کے سامنے، نہ اضافہ کرنے والے نہ دین میں کمی کرنے والے، اسی چیز کو دین سمجھنے والے جس کو صدیق عمر عثمان علی نے دین سمجھا تھا۔ صحابہ نہیں جانتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو صحابہ نہیں جانتے تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو صحابہ نہیں جانتے تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو صحابہ نہیں جانتے تھے، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو صحابہ متعارف نہیں تھے، امام جعفر صادق سے صحابہ متعارف نہیں تھے، امام باقر سے، جعفر صادق سے، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری سے، ان ائمہ سے، ان بستیوں سے، ان شہروں سے، ان سلسلوں سے صحابہ واقف نہیں تھے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ ایک قرآن تھا، ایک مصطفیٰ کی حدیث تھی۔ اللہ نے 616 آیات صحابہ کی شان میں نازل کر دی، صحابہ کو جنتی ہونے کی خبر دے دی، صحابہ کرام کے لیے بشارت دی کہ صدیق کو عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ ابن جراح یہ جنت میں جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ایمان سے بتلائیے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، گریبان میں جھانکیے، یہ 10 صحابہ جن کا نام لے لے کر رسول نے جنتی قرار دیا،
जानते थे इमाम अबू हनीफा को, पहचानते थे इमाम शाफी को, जानते थे तुम्हारी बस्तियों को, जानते थे तुम्हारे आस्थानों को, ये जानते थे तुम्हारी सारी इन जनाब गुमशगाफिया जो उम्मत के सामने पेश करते हो, इन किस्सों को, इन कहानियों को, ये तुम्हारी राय और ये तुम्हारे कियास, ये फिरका वरीयत, ये लड़ाई, ये उम्मत की तकसीम और तफरीक, जो गिरोह में तुमने उम्मत को तकसीम कर दिया, इन सारी चीजों से बुलंद थे सहाबा। नहीं जानते थे आइम्मा किराम को, नहीं जानते थे इनकी किताबों को, नहीं जानते थे इन तकसीमों को, नहीं जानते थे निस्बतों को। जन्नत के वारिस बन गए और पैगाम दे गए। जो इन चारों को न जानता हो उसके लिए भी जन्नत के रास्ते खुले। जन्नत में जाने के लिए कुरान जरूरी है, हदीस जरूरी है। और सुन लो मेरी बात, मेरा पैगाम, यकीनन नोट करने वाले बात मेरी आए होंगे, एजेंसियों वाले आए होंगे, हुकूमत के नुमाइंदे आए होंगे, मेरी बात सुन लो, लिख लो। जो तुम चाहते हो ना इस मुल्क में अमन कायम हो जाए, उम्मत तकसीम न हो, तफरीक का शिकार न हो, अजान के वक्त एक करना चाहते हो, नमाज के औकात एक करना चाहते हो, लेकिन तुम झूठ बोलते हो, तुम खियानत करते हो इस उम्मत से। तुम कहने को ये कहते हो कि हम उम्मत को मुत्तहिद करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा अमल, तुम्हारी सोच और फिक्र तकसीम वाली है। मैं पूछता हूं, जब तुमने नमाज के औकात को एक करने का ऐलान किया कि नमाज का वक्त एक होना चाहिए, फिर तुम्हारे सारे चैनलों पर शाम के वक्त क्यों लिखा होता है कि फिका हनफिया के अंदर इफ्तारी का यह वक्त है, फिका जाफरिया के हां इफ्तारी का यह वक्त है। तुमने चैनलों पे फिर तकसीम ये क्यों की है कि जाफरियों के नजदीक ये वक्त है, हनफियों के नजदीक ये वक्त है। तुम तकसीम करना चाहते हो, हम इस तकसीम से उम्मत को बचा के मुस्तफा की सारी उम्मत को मोहम्मद के नाम पे इकट्ठा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आओ इस तकसीम से पहले लोगों को देखो, जब इमाम अबू हनीफा नहीं थे, जब इमाम शाफी और मालिक अहमद बिन हंबल नहीं थे, क्या था इस कायनात में? कुरान था, हदीस थी, अल्लाह की वही थी, इल्म सही था, सहाबा का ईमान था और सहाबा इकराम जन्नत के वारिस बन गए। जब तक ये सारी निस्बतें कायम है, उम्मत तफरीक का शिकार रहेगी। फिरका वरीयत लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। लड़ाई उस दिन खत्म होगी जब ऐलान होगा कि ये सारी बस्तियों के नाम पे तकसीमें, ये शहरों के नाम पर तकसीम, ये पीरों के नाम पे तकसीम, ये इमामों के नाम पे तकसीम खत्म हो जाए और इस मुल्क के अंदर हर एक की निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के साथ जुड़ जाए। रसूलुल्लाह के नाम पर और कोई नाम न हो सिवाय उस नाम के जो रास्ता जिहाद, जो रास्ता दीन का, इल्म का, शरीयत का। क्या कहते हैं सहाबी उठ के, अफ न सुनना, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह की कसम है न मैं दीन में कुछ इजाफा करूंगा, न दीन में मैं कोई सी चीज की कमी करूंगा। यही है दीन। किस भी अमल करूंगा जो किससे सुना, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई और तसव्वुर में ही नहीं है। हमें नए तसव्वुर में लाना चाहते हो नई चीजें, हमारा ज़हन ऐसे खाली रहने दो जैसे सिद्दीक का ज़हन था। उसके ज़हन में एक कुरान था, एक हदीस थी और कुछ ना था। हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, उम्मत को उसी रास्ते पे चलाना चाहते हैं। जरा गौर करना, तवज्जो करना। सहाबी रसूल बनने वाला, अभी इस्लाम में दाखिल होने वाला क्या कह रहा है? वल्लाहि ला अज़ीदु, अल्लाह की कसम है न इजाफा, न ज़ियादती, न कमी। मैं वही कुछ करूंगा जिस पर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना, इस पे अमल करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाना चाहिए था? नहीं नहीं मेरे प्यारे, कुछ अरसा बाद कुछ इमाम आ जाएंगे, उनके नाम पे निस्बत बना लेना, किसी सिलसिले से जुड़ना जरूरी है, किसी बुजुर्ग की बायत जरूरी है। नहीं, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? उठाया, वापस पलटने लगा, जाने लगा। नबी पाक ने फरमाया, दखलल जन्ना इन सदका, अफलह इन सदका। सुन लो मेरे सहाबा, अगर ये कौल पे पक्का रहा, डटा रहा, कुरान पर, हदीस पर डटा रहा, इस दीन पर जो कुछ मेरी जबान से सुना है, तो मैं मोहम्मद जमानत देता हूं ये जन्नत में जाए, ये जन्नत में जाएगा, ये कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसने कुरान और सुन्नत को मान लिया, उसमें इजाफा न करने और न कमी करने का अज़म इरादा किया।
پلٹا، سواری پہ سوار ہوا. اگلے منظر پہ غور کریں، سواری پہ سوار ہوا اور سواری چوہے کی بلٹ میں جا کے اس کا پاؤں پھنسا، اس کو جناب وہ اوپر سے گرا، شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس اطلاع آئی، ابھی آنے والا، ابھی آپ کے پاس دین حاصل کرنے والا، ابھی کلمہ اسلام پڑھنے والا، ابھی یہ جملہ کہنے والا تو فوت ہو چکا. نبی علیہ السلام چلے، اس کے پاس گئے، اس کی میت جناب زمین پہ پڑی ہوئی، قریب ہی اس کی سواری اونٹنی کھڑی اپنی جگہ پر اور یہ جناب زمین پہ پڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، آپ زمین پر بیٹھے، اس کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے سے مٹی کو چھاڑا. ایک روایت میں ہے آپ نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ، کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ ہے جنتی، یہ ہے جنتی. کس بنیاد پر؟ کیا ہے اس کے اعمال نامے میں؟ نماز کا وقت نہیں ہوا، روزہ کا مہینہ نہیں آیا، حج کا موقع نہیں ملا، زکات کا نام نہیں دی. کیا ہوا تھا اس کے عمل میں؟ ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسرا یہ جملہ، واللہ تیرے عزت کی قسم، تیری ذات کی قسم میرے اللہ، نہ دین میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. پھر مجھے کہنے دیجئے، اولا جناب سنیے، میں پورے اجتماع کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اے اللہ ہم میں لاکھ گناہ ہوں گے، ہم میں لاکھ قصور ہوں گے، ہمارے اندر کئی جناب ہم جرائم کا شکار ہوں گے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے جناب اعمال میں سستی و کوتاہی موجود ہے. ہم اپنے گناہوں کا، اپنی کمیوں کا، اپنی سستیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بھرے اجتماع میں خطبہ جمعہ میں روزے کی حالت میں اعلان کرتے ہیں، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تم بھی گواہ رہو، میں بھی اس پر گواہ، آپ بھی اس پر گواہی دیں. اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے منہج کو، عقیدے کو بطور وسیلہ ذرا پیش کریں. اے اللہ اگر اس صحابی کو تو نے جنت دے دی اس جملے کی بنیاد پر، کیا ہم اس چیز کے حقدار نہیں ہیں کہ اس فتنے کے دور میں، لڑائیوں کے دور میں، جھگڑوں کے دور میں جہاں تانے برداشت کیے، یہ وہابی ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ سارے برداشت کر کے، پرچے برداشت کر کے، سارے مشکلات برداشت کر کے، اللہ کیا ہم بھی ابھی حقدار نہیں ہیں؟ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، ہم ببانگے طول اعلان کرتے ہیں ہمارے اعمال میں کمی کوتاہی ہے، لیکن تیری عزت کی قسم ہے نہ ہم نے تیرے دین میں اضافہ کیا نہ تیرے دین میں کمی کی. وہی دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے. ہمارا وظیفہ حدیث ہے، ہماری سوچ حدیث ہے، ہم چلتے حدیث پر ہیں، حدیث کے بغیر ہم قدم دین کے اندر نہیں اٹھاتے. یہ ہمارا طرح امتیاز ہے. آئیے قریب بڑھیے، ہم علم پر قائم ہیں. جو علم پر قائم ہو حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیث سنے، یاد کرے اور جیسے سنی جیسے یاد کی ویسے آگے پہنچا دے، نہ کمی نہ اضافہ کرے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے. یا اللہ ہمیں محبوب کی اس دعا میں شامل فرما دے. اللہ ہمارے چہروں پہ کبھی دکھ مصیبت پریشانی نہ آئے. اللہ ہمارے چہروں کو رونق بخش دے. اللہ ہمارے چہروں کو وہ نور، وہ اللہ سکون، وہ اطمینان نصیب کرتے جو محبوب کی حدیثوں کو یاد کرنے والوں کو تو عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے. ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے بندوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، اللہ کے محبوب، رسول اللہ کے محبوب علی المرتضیٰ شہید جناب اسلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا، ہم نے جھوٹی روایتیں کبھی نہیں پڑھی، ہم نے موضوع روایتیں نہیں پڑھی، تو ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خبر دے رہے، بشارت دے رہے جو جھوٹی حدیثیں پڑھ وہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے.
हमने कभी, हम सही हदीस, झूठी तो दूर की बात है, हम तो संदों को खंगालने वाले, संदों को देखने वाले, संदों की पड़ताल करने वाले, इस उम्मत को लाने वाले, आज औरतें भी पूछते हैं ये हदीस सही है या ज़ईफ है। अब जनाब उलमा, कोई खतीब व वाइज अपने इल्म, कम इल्मी की वजह से अगर कोई ज़ईफ हदीस पढ़ ही दे, अल्लाह की कसम लोग मिंबर से नीचे उतरने से पहले, इज्तिमा को आगे जनाब वापस जाते हुए लोग पूछते हैं ये आपने हदीस पढ़ी है, कहां लिखी है, ये सही है? कौन बोलने लग पड़ी है, पूछने लग पड़ी है। ये रास्ता आलुल हदीस ने दिया है। और अगर मैं यहां तज़किरा न करूं, मुहक्किक़ुल असर अल्लामा हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई अल्लाह उनकी कब्र ते करोड़ और रहमत नाज़िल फरमाए, ये रास्ता खामोश तारीख थे और उम्मत को, जमात को एक रास्ता दे गए। औरतें पूछती है हदीस सही है या ज़ईफ है, आवाम पूछती है रवायत सही है या ज़ईफ है। ये हमने रिजाल का इल्म, सनद का इल्म उम्मत को रास्ते पे लगा दिया है कि ये दीन है, इसके अंदर जांच पड़ताल कीजिए, तहकीक कीजिए, पूछिए उलमाए किराम से, ये तुम्हारे रहबर हैं, ये तुम्हारे रहनुमा हैं, ये तुम्हारे लीडर हैं, ये तुम्हारे वाइज हैं, ये तुम्हारे खतीब हैं, ये तुम्हारे उलमा हैं, इनका अदब एहतराम कीजिए, लेकिन दीन के अंदर पूछिए इनसे कि दलील दो, दलील दो। हम झूठी रवायात से इज्तिनाब करने वाले, फिर मुझे बताओ वो कौन सा गिरोह है? अगर एक एक गिरोह की किताबों को मैं खंगालना शुरू कर दूं, अल्लाह की कसम, इस रब की जमीन पर आलुल हदीस के अलावा और कोई गिरोह नहीं है जिसके अंदर झूठी रवायात मौजूद ना हो, मौजूद रवायात ना हो। बल्कि हैरानगी की बात है, दलील देते हुए लिखते हैं, एक मैं किताब पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग ने लिखा, एक मसला बयान करते करते कहते हैं ये हदीस आती है, मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब मौसूआत में इसको लाए है, मौसूआत में लाए। अब अवाम मुतमईन है, हजरत ने जो बात की गिला जवाब की और हवाला भी दे दिया इमाम मुल्ला अली कारी मौसूआत में। भाई मौसूआत क्या है ये अब कौम कहां जाने। मौसूआत कहते हैं मुल्ला अली कारी की वो किताब जिसमें उन्होंने झूठी रवायतों को इकट्ठा किया, उन्हें झूठी रवायत इकट्ठी करके रवायात बयान किया कि अल्लाह के बंदो ये झूठी रवायात हैं, ये किस्से कहानियां, ये झूठे हैं, ये बकवासात हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोले गए हैं, इनसे इज्तिनाब करो। उन्होंने लिखा इज्तिनाब के लिए ये बयान कर रहा है, हजरत की फलां किताब में आता है जब ये हालत हो, ये कैफियत हो तो वो उम्मत की रहनुमाई क्या करेंगे। आइए हम हैं उम्मत को ये रास्ता देने वाले कि आप मौज़ूआत से बचें, किस्सों से बचें, कहानियों से बचें, झूठी रवायात से बचते हुए आगे बढ़े। ये रास्ता इल्म का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है। मसलक अहले हदीस की एक खूबी है कि हम हर आयत और हदीस का माना वही लेते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने लिया, इस मनज पर और कोई नहीं है। जो मुहद्दिसीन ने माना लिया वही लेते हैं, वगरना कुरान पाक को खोले, मिर्ज़इयों ने कुरान पाक की आयात को लिखा, लिखने के बाद अपने मर्जी के माने लिए, अहलुर राय ने कुरानी आयात को लिखा, लिखने के बाद अपने माने जनाब अपने माने मफ़हूम लिए। किसी ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब मुबीन को लिखा, इस आयत को लिखने के बाद साबित करने की कोशिश की, इससे मुराद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से पैदा हुए। किसी ने जनाब कुरान पाक की आयत लिखने के बाद कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस आयत को लिखा, नीचे लिखा इससे मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का जश्न मनाना चाहिए। आयत को लिखा, नीचे दलाइल को लिखने के बाद अपनी मर्जी के अकीदे नजरिए साबित करने की कोशिश की। हम एक ही जवाब लेके खड़े, हम सीना तान के खड़े। ये जो आयत तुमने बयान की है जिससे तुम जश्न मिलाद साबित कर रहे हो, ये आयत नाजिल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हुई, सहाबा ने इसको सुना, इस पे अमल किया। क्या उन्होंने ये काम किया? नहीं, ये काम नहीं किया। इस आयत पर उन्होंने अमल किया, जी किया था। फिर इस आयत से ये जो आज तुम बिदअत साबित कर रहे हो, ये उन्होंने साबित क्यों ना की? कहते हैं वो ना कर सके लेकिन हम कर रहे हैं। इसका मतलब है तुम उस रास्ते पर चल निकले हो, कुरान की आयतों का माना खुद करते हो, कुरान की तफसीर खुद करते हो, राय से अपने मर्जी से राय आयत की फेरते हो, तब्दील करते हो, तारीफ करते हो। हम हैं उस रास्ते पर। कहां याद आए सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह,
روایت موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم تقدیر کو نہیں مانتے، یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا تقدیر تو حق ہے۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے، اگر آپ نے منوانا ہے تو ہمارے ساتھ گفتگو کرو، بات کرو، مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، علماء بلاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چلو علماء کو بلوا لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جب مناظرہ ہوگا، مباحثہ ہوگا تو دلائل کہاں سے دو گے؟ کہتے ہیں ہم دلائل قرآن سے دیں گے اور حدیث سے دیں گے۔ فرمایا اچھا قرآن اور حدیث سے دلائل دے کے تم ثابت کرو گے تقدیر کچھ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ فرمایا تم میری مجلس سے اٹھ جاؤ، تم گمراہ ہو۔ کیوں؟ صحابہ کرام قرآن کو پڑھ کے، حدیث کو پڑھ کے تقدیر کے قائل ہو گئے، اور تم اسی قرآن حدیث کو پڑھ کے تقدیر کے منکر ہو گئے۔ تمہارا فہم غلط ہے، صحابہ کا منہج ٹھیک تھا، وہ ٹھیک تھے، جس آیت سے جو مانا صحابہ کرام نے نہیں لیا، محدثین نے نہیں لیا، ہم وہ نہیں لیتے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم آیات کے معنی مفہوم کو تروڑ مروڑ کے پیش نہیں کرتے، سیدھا سادہ معنی جو قرآن میں حدیث میں ہے۔ بعض لوگ مبہم روایات کو پیش کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ ہم صاف ستھرے جناب واضح الفاظ میں احادیث کو بیان کرنے کے بعد امت کے سامنے لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا غور فرمائیے، ایک حدیث سنیے، بات کو میں آگے بڑھاتے بڑھاتے کلوز کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ سنیے اس حدیث پاک کو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف، مومن کی تعریف، مسلمان کی تعریف رسول اللہ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا بندہ وہ مسلمان ہے جو بندہ ہمارا ذبیحہ کھائے، جو ہمارا ذبیحہ کھا لے، جس جانور کو ہم ذبح کریں اس کو اپنے لیے حلال سمجھے، اور دوسری اس کی علامت کہ وہ ہمارے قبلہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ جانے اور ہمارے جیسی نماز پڑھے، وہ بندہ مسلمان ہے، جس کے اندر تین صفات موجود۔ رکیے، سنیے، غور فرمائیے، تین علامات۔ پہلی علامت ہمارے ذبیحہ کو کھائے، دوسری ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ سمجھے، تیسری علامت وہ ہمارے جیسی نماز وہ پڑھے جو ہماری ہو، ہمارے جیسی نماز پڑھے۔ ذرا بتلائیں ان یہ تینوں اکٹھی صفات کس مسلک کس گروہ میں موجود ہے؟ ہم اللہ کی رحمت سے وہی نماز پڑھتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے پڑھی۔ ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دیکھنا ہمارا طریقہ استدلال کیا ہے، لوگوں کا طریقہ استدلال کیا ہے۔ روایات لائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، جب امام کی جو قرات، پھر روایت لائے اگرچہ سندن صحیح نہیں تھی لیکن روایت لائے کہ امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہ روایت لائے اور اس سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اہل حدیث سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، جب تک فاتحہ نہ پڑھے اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ ہم سے پوچھا گیا دلیل، ہم نے کیسی دلیل دی؟ غور کرنا، ترہ امتیاز دیکھنا، اہل حدیث کی علامت دیکھنا، اہل حدیث کی نشانی دیکھنا، دعوت و فکر کے اور امت کو جناب حق پر لانے کے لیے اس کے انداز کو دیکھنا۔ ہم نے دعویٰ کیا بھائی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا، ہم نے حدیث پڑھی، صحیح البخاری میں بھائی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دعویٰ کیا تھا، دلیل کیا ہے؟ اب ایمان سے بتلائیے، جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی سوچے، جو ان پڑھ ہے وہ بھی سوچے، دعوے کے مطابق حدیث ہے یا نہیں؟ دعویٰ کیا تھا، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو دعویٰ تھا اس دعوے پر سیم الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے۔ ایک اور حدیث ہم نے پڑھی صحیح مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز میں پڑھے اور اس میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مردہ 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 ہے۔ پوچھا گیا سیدنا ابو ہریرہ سے جب ہم امام کے پیچھے
हूं। फरमाया फातिहा इक़रा बिहा फी नफ्सिक, आहिस्ता फातिहा पढ़ा करो क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। अल्लाह सूरत फातिहा को तो जवाब देता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, आसमान वाला हामिदनी अब्दी फरमाता है, यानी हमने जो दावा किया उस पर दलील पेश की। हमने तीसरी हदीस पढ़ी किताबुल क़िराअत बिल बैकी से, रसूलुल्लाह ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब खल्फल इमाम, जो इमाम के पीछे फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। वाज़ेह दावा खास था, दलील खास आई, दावा वाज़ेह था, हदीस वाज़ेह है। हमने उम्मत को मुबहम अल्फाज में बचाने की कोशिश की है, मुहद्दिसीन के रास्ते पर लाए हैं, इल्म के रास्ते पर लाए हैं। एक और हदीस सुनिए, नबी अलैहि सलाम नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, फरमाया मेरे सहाबा जब मैं पढ़ता हूं किरात ऊंची करता हूं, मेरे पीछे कोई चीज पढ़ते हो? रवायत जामे तिरमिज़ी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा खामोश हो गए। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, फातिहा पढ़ा करो क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती। वाज़ेह था, हमने उम्मत के सामने साफ सुथरा वाज़ेह वशगाफ एक अकीदा नजरिया पेश किया है। आगे बढ़िए, हमने उम्मत को कहा नमाज शुरू करते हुए, रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, 2 रकत पढ़ के तीसरी के लिए उठते हुए रफ़ुल यदैन करना चाहिए। इस पर एक नहीं 20 सैकड़ों रवायात हैं, मुहद्दिसीन किराम का अमल है, रसूलुल्लाह जिंदगी भर ये अमल करते रहे, सहाबाए किराम करते रहे। किसी एक सहाबी रसूल से रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ना साबित नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी भर एक रकत रफ़ुल यदैन के बगैर पढ़ना साबित नहीं है। फिक़ह मुहद्दिसीन ताबीईन से एक सिका ताबी ऐसा नहीं है जिससे रफ़ुल यदैन ना करना साबित हो। ये सारे करते रहे, हमने दलाल पेश किए, लोगों ने रवायत लाए। कहने लगे सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की नमाज आपकी नमाज से मेरी नमाज बहुत ज्यादा मुशाबिह है। मैं देखो अब्दुल्लाह बिन मसूद कैसे नमाज पढ़ते थे। फरमाते हैं जब नमाज शुरू करते एक मरतबा रफ़ुल यदैन करते, फिर ऐसा ना करते। रफ़ुल यदैन नमाज शुरू करते हुए अपने हाथों को उठाते, फिर ऐसा न करते। फिर ऐसा न करते का माना क्या है, मफहूम क्या है? एक तो मुहद्दिसीन ये माना लाए इस रवायत का, इसका माना ये हुआ कि जो आदमी नमाज में नमाज शुरू करता है उसको एक मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को उठाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 मरतबा उठाए, एक मरतबा उठाए। एक माना ये लाए, दूसरा माना ये लाए कि ये रवायत संदर साबित नहीं है, इसमें सुफियान सौरी है, उसकी तदलीस है, मुहद्दिसीन ने बयान किया, उलमाए उम्मत ने बयान किया, ये ज़ईफ रवायत है, ये काबिल हुज्जत नहीं है। सही अहादीस के मुकाबले में हमने दावा किया भाई नमाज शुरू करते आप यकीन जाने ये अपने माने में वाज़ेह नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद जब नमाज शुरू करते रफ़ुल यदैन करते, फिर ऐसा न करते, क्या न करते, कब न करते, कोई अपने माने में ये रवायत वाज़ेह नहीं है। संदन भी सही न थी, अपने माने में वाज़ेह भी न थी। हमने सहीह बुखारी की हदीस पेश की, इल्म के रास्ते पर लाए, उम्मत को वाज़ेह रास्ते पर लाए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। जब देखिए गौर फरमाइए कितनी वाज़ेह है हदीस, कितनी अपने माने मफहूम में वाज़ेह है। हम यही वाज़ेह रास्ते पर उम्मत को लाना चाहते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते अपने दोनों हाथों को उठाते, कहां तक उठाते, हस्वा मन के बहे, अपने कंधों के बराबर अपने दोनों हाथों को उठाते। जब नबी अलैहिस्सलाम रुकूह का इरादा फरमाते और अल्लाह अकबर कहते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते। देखिए अपने माने में किस तरह वाज़ेह हदीस चलती जा रही है। जब नबी अलैहिस्सलाम रुकूह से अपना सर मुबारक उठाते, व इज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा फरमाते, साथ अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते। जब नबी अलैहिस्सलाम इज़ा क़ाम मिन रकातैन, जब 2 रकते नमाज पढ़ के उठते, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम रफ़ुल यदैन फरमाते। कभी अब्दुल्लाह बिन उमर को जनाब साहब आपका बेटा देख रहा है, आपका जनाब गुलाम देख रहा है। कभी सैयदना नाफे ने बयान किया, कभी सैयदना सालिम ने बयान किया कि आप नमाज शुरू करते अब्दुल्लाह बिन उमर फरमा करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी नमाज पढ़ते थे जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कि आप नमाज शुरू करते, रुकू जाते, रुकू से उठते, 2 रकत पढ़ के तीसरी के लिए उठते, रफ़ुल यदैन फरमाते। कितनी अपने माने में वाज़ेह हदीस है, एक नहीं 20 हदीस है।
लेकिन सिर्फ अपने मसलक की हमायत के लिए, अपने उलमा की हमायत के लिए मसलक की तासुब में इन हदीस को छोड़ा गया, इस सुन्नत को छोड़ा गया। लेकिन हम इस सुन्नत को लेकर लोगों के सामने खड़े, लोगों ने जनाब किसी ने कहा मक्खियां मारते हो, किसी ने कहा मक्खियां उड़ाते हो, किसी ने मस्जिदों से निकाला, किसी ने मस्जिदों से धक्के दिए, किसी ने जनाब मुकदमे दायर करवाए, किसी ने मुल्क बदर किया। तारीख है उलमाए आलुल हदीस की, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन एक एक सुन्नत को संभाल के रखा है, एक एक सुन्नत को साथ चिमटे रहे कि ये सुन्नत को छोड़ा नहीं जा सकता। तो गौर फरमाइए, अपने माने में लोगों ने कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम्बे क्यों हिलाते हो? नबी ने गोया इससे मतलब क्या है, रफुल यदैन नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया शरीर घोड़ों की तरह दुम्बे ना हिलाओ। बतलाओ ये कौन सा रफुल यदैन मना कर रही है, ये कहां का रफुल यदैन मना कर रही है, ये रवायत क्या है? अपने माने में वाज़ेह नहीं थी ना, लेकिन लोगों ने सही हदीस का इनकार किया। तब ही तो इमाम बुखारी बोले जो रफुल यदैन के अंदर लिखा कि जो शख्स ये रवायत रकू वाले रफुल यदैन पर पेश करे उसका इल्म दीन में हिस्सा नहीं है, वो जाहिल है इंसान, और वो आलिम नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है जो पैगंबर की सुन्नत को छोड़ता है एक ऐसी रवायत से जो अपने माने में वाज़ेह नहीं है या इस मौका की नहीं है। फिर जनाब मुहद्दिसीन किराम ने लिखा, सही मुस्लिम भी वजाहत आई जब इमाम नबवी रहमतुल्लाह तबीब फरमाई सही मुस्लिम पर, आपने भी तबीब यही फरमाई कि हाथ के इशारे की ममानत, जब सलाम फिरते लोग सहाबा इकराम दाएं बाएं हाथों को जनाब करते, नबी अलैहि सलाम ने इससे मना किया। इमाम तिरमिज़ी रवायत लाए और यही माना बयान किया, मुहद्दिसीन इस रवायत को लाए यही माना बयान किया। इन लोगों ने मुहद्दिसीन के रास्ते से हट के, सहाबा के रास्ते से हट के, मुहद्दिसीन के मनहज से हट के एक नया माना बनाने की कोशिश की। हम हैं उस आयत के, हर आयत का वही माना, हर हदीस का वही माना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो सहाबा किराम ने बयान किया है। दोस्तों आइए बात को समेटते हुए गुजारिश आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं आखिरत की इस्लाह, चाहते हैं अपनी आखिरत की जिंदगी की इस्लाह, अगर चाहते हैं जन्नत के रास्ते पे चलना, अगर आप जानते हैं कामयाबी के रास्ते पर चलना, अगर आप चाहते हैं किस्से कहानियों से जान छुड़ाना, अगर आप चाहते हैं फिरका वरीयत से इंतशार से बचना, अगर आप चाहते हैं कि आपके अमाल कबूल हो, अगर आप चाहते हैं आपका कुर्ब हासिल हो मोहम्मद रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह के करीब हो जाए, आपसे मोहब्बत अकीदत प्यार बढ़ जाए, आपके और रसूलुल्लाह के दरमियान और कोई ना हो ऐसा कुर्ब नसीब हो जाए कि आपकी जबान पर वो झूठ आ जाए। झूठ किसे कहते हो? कोई आदमी जनाब पानी पिए गिलास से, वहीं से आदमी पानी पिए, बाद दफा इस तरह होता है उस झूठ पानी कुछ बच जाता है, बंदा वो पी लेता है। बाद दफा प्यार ज्यादा हो, मोहब्बत ज्यादा हो ना, तो बंदा उस जगह से अपने लब रख देता है जहां से उसने रखे हैं। यह भी एक झूठ का अंदाज है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, आओ तुम्हें मैं एक झूठ सुनाऊं। एक और झूठ भी है कि कभी यही अल्फाज हदीस के रसूलुल्लाह ने पढ़े थे, आज वही अल्फाज तुम्हारी जबान से आ रहे। कभी यही हदीसों पे अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था, आज तुम कर रहे हो। तुमसे बड़ा मोहम्मद के करीब और कौन हो सकता है? तुम रसूलुल्लाह के करीब हो, तुम आपके करीब हो कि तुम्हारे दरमियान कोई वास्ता नहीं है। तुम रात दिन क्या कहते हो? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दिन वजीफा ये जारी और सारी है। तो आइए हमारा यही पैगाम है रमजान मुबारक के लम्हात में कि आप तहकीक करें, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, सहीह बुखारी को खोलें। अगर इस तरह समझ ना आए तो कुरान के बाद मुसलमानों की मोतबर तरीन किताब सहीह बुखारी है, उसको खोल लें, उसका किताब उस सलात को खोल लें, पढ़ लें। नमाज, अपनी जो नमाज आप पहले पढ़ते हैं उस नमाज को पढ़ के भी बुखारी पर पेश करें। जो नमाज हम पढ़ते हैं इसको भी देख के बुखारी पर पेश करें। अल्लाह की कसम बुखारी कहेगा सफा फैसला करता जाएगा कि रसूलुल्लाह की नमाज कौन सी है, रसूलुल्लाह से नमाज कौन सी मिलती है। आइए अपनी इस्लाह करें, आइए हिदायत के रास्ते पर चलें, तहकीक के रास्ते पर चले। अल्लाह का तुम्हें वास्ता है, तहकीक का रास्ता पर चले, तहकीक करें, कुरान पढ़े, हदीस का मुतालिया करें। हम इसलिए बयान करते हैं साल के बाद ये जुमा,
تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور ہم قیامت والے دن یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے حق پہنچا دیا تھا، ہم نے اپنی بات پہنچا دی تھی، ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، تیرے دین کا حکم لگا دیا تھا، نقارہ بجا دیا تھا۔ اگر ہم نے آخری بات سن لو، اگر ہم نے بیان کرنے میں خیانت کیا جان بوجھ کر، اگر کوئی لا علمی میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اگر جان بوجھ کر ہم نے بیان کرنے میں خیانت کی ہو آپ کو اہل حدیث بنانے کے چکر میں یا ادھر لانے کے چکر میں یا تعصب میں، تو یاد رکھیں قیامت والے دن ہم اس بات کی گارنٹی آپ کو دے سکتے ہیں کہ گریبان ہمارا اور ہاتھ تمہارا ہوگا اگر ہم نے جرم کیا ہے جان بوجھ کے غلط بیانی میں، اور اگر آپ ہماری اس دعوت پیغام کے بعد سنیں گے نہیں، تحقیق نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے، قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، قصوں کہانیوں کو چھوڑ کے اس راستے پر نہیں آئیں گے، تو پھر قیامت والے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا تمہیں ڈرانے سمجھانے بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تو ہم انشاءاللہ پھر ہاتھ ہمارا گریبان تمہارا ہوگا۔ اگر ہم خیانت کر رہے ہیں یا کی ہے تو پھر ہاتھ تمہارا گریبان ہمارا۔ تصدیق و تائید کے لیے یہی کچھ ہم آپ کے سامنے کہہ سکتے تھے کہ راستہ حق کا یہی ہے، عقیدہ توحید اہل حدیث کے پاس ہے، سنت کا راستہ اہل الحدیث کے پاس ہے، علم کا راستہ، دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، دلائل کا راستہ ہمارے پاس۔ اس راستے پر آئیے، قرآن پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، اس راستے پر آئیں گے تو آپ کے جناب ہر ہستی سے محبت قائم ہو جائے گی، برابر تقسیم نہیں ہوں گے، فلاں سے محبت فلاں سے نہیں ہے، فلاں کو ماننا فلاں کو نہیں ماننا، سب ائمہ سے محبت ہوگی، سارے صحابہ سے محبت ہوگی، آل بیت سے محبت ہوگی۔ اس راستے پر آئیں گے پھر قبریت سے بچ جائیں گے، اس راستے پر آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہاں اہل حدیث کے عوام علماء میں ذاتی کمی کوتاہی مجھ میں، آپ میں، سب میں موجود ہے، لیکن ہمارا مسلک منہج دعوت فکر وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، مطالعہ کی دعوت دیتے ہوئے، علم کے راستے پہ چلاتے ہوئے آپ کو پیغام دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اس راستے پر چل نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے چل نکلے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس راستے پر چل نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے، اس کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں اور چیونٹیاں کل مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جو اس راستے پر چل نکلے اس کے پیروں کے نیچے، پاؤں کے نیچے رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نیچے فرشتے پر بچھائیں، آئیے علم حاصل کیجیے، قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سوئیں، آپ کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرے، تو علم کے راستے پر چلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، علم حاصل کریں، جہالت سے بچیں، جہالت سے پناہ مانگیں، جہالت سے دور ہو، قرآن حدیث کا مطالعہ شروع کریں تاکہ یہ مولویوں کی چھوٹی موٹی کتابوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے، یہ قصوں سے جان چھوٹ جائے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے راستے پر آئیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا شرح صدر کر دے گا، سینے کو کھول دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات، چونکہ گرمی بھی کی شدت ہے اور ساتھی مشکل میں ہے، باہر گلیوں میں ساتھی کھڑے ہیں، نیچا بیسمنٹ بھی گنجائش نہیں رہی، اس لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اور اپنے اس ادارے کا تعارف کرواتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ بات کو ختم کروں گا۔ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سالانہ جامعہ کے ساتھ تعاون کی درخواست گزارش ہے کہ جامعہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے جس میں 200 کے قریب طلباء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم ہر سال کوشش کرتے تھے کہ داخلہ نئے طلباء بہت کم دیتے تھے کیونکہ ہمارے پاس رہائش کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اس سال یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ ہم نے بیسمنٹ اس طرف جو ہے وہ بنا لیا ہے، کچھ کام اس کا چار دیواری اور گیٹ وغیرہ
پلستر وغیرہ باقی ہے جو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تو اس میں انشاءاللہ 100 کے قریب طلباء کی مزید گنجائش ہوگی، تو ہم انشاءاللہ اس سال داخلے کی بھرپور کوشش کریں گے اور محنت کریں گے تاکہ یہ تعداد ہماری اور بڑھے۔ اسی طرح بچیوں کا ادارہ شروع کرنے کا ہمارا اعلان ہے، پروگرام ہے کہ رمضان مبارک کے بعد ہم بیرونی بچیوں کا داخلہ انشاءاللہ کریں گے، اور اسی جامعہ مریم کی جو عمارت بن چکی ہے محلہ میں، اسی میں کچھ 20-25 بچیاں رکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ دوسری عمارت عزیز بھٹی ٹاؤن میں تعمیر شروع ہوگی، جس کی جگہ کی پیمنٹ ابھی 34 لاکھ ادا کرنا باقی ہے، اس کے بعد اس کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح ہم نے پچھلے سال جو اعلان کیا تھا کہ ہم مسنون قبرستان کے لیے جگہ لیں گے انشاءاللہ، ہم اس میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ ہم ٹوکن بیانہ دے کے اس جگہ کو 9 کنال خرید چکے، جس کی قیمت بھی ہم نے اس سال رمضان المبارک کے بعد ہم ادا کرنے کا ارادہ ہے، وعدہ ہے۔ تو اور مین روڈ پر بار بائی پاس جو 8 کنال 1 ایکڑ جگہ وقف کی تھی ملک محمد حسین شجرا صاحب نے، اللہ ان کی اس وقف کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، وہاں ادارہ تعمیر کے مراحل میں جو ہے وہ جناب تعمیر کے مراحل میں ہے۔ چھت جو ہے وہ آدھا جو ہے ڈالا جا چکا ہے، چند کمرے جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ چھت ابھی رمضان مبارک میں ڈالنا ہے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے، رمضان مبارک کے بعد ہم ایک اور کام جو شروع کیا ہے وہ دورہ تخصص کا ہے، جس میں ہم فارغ التحصیل علماء کرام کو لیں گے اور مختلف زبانوں پہ عبور کروانے کے ساتھ ساتھ رجال میں اور قرآن پاک کی تفسیر میں اور عقیدہ توحید، بالخصوص عقیدہ توحید کی اہم ترین جو قسم ہے الاسماء و صفات میں طلباء کو انشاءاللہ مہارت اور صحیح فہم دینے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے ایک علماء کا پینل جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے، جو 10 شوال سے یہ فارغ التحصیل علماء ملک بھر کے مدارس سے جو فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، اور یہاں 1 سال کا وہ دورہ تخصص شروع ہوگا۔ تو یہ سارے اخراجات ملا کے تقریباً 6 لاکھ ہمارے ماہانہ اخراجات بنے، اور جو کہ یہاں حکومت اور ایجنسیوں کے ساتھی بھی موجود ہیں، جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں پھر وہ فون شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں، تو وہ اس لیے بجائے ایسے کہ انہوں الگ فون کرنا پڑے ابھی سن لیں پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا تعاون ہمارے دوستوں کا، ہماری جماعت کا، ہمارے احباب کا ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے دوستوں کی یہاں 2 دکانیں ہیں ان پر گلے رکھتے ہیں، کوئی منتھلیاں مقامی جماعت شہری جماعت ساتھیوں نے لگوائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے عقیدت مند دوست احباب جن سے ہمارا رابطہ تعلق محبت ہے، وہ سارے کے سارے ساتھی ہم ترغیب دیتے ہیں، تعاون وہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی جرم بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ اسی سارے تعاون سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر سال اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ شاید آپ کے تصور میں نہیں ہے کہ ہر سال ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ پچھلے سال یہ اوپر والا حال مکمل نہیں تھا، تو اس سال مکمل ہوا۔ قالین وغیرہ جس طرح نیچے والا حال ہے اس طرح اوپر ہے، سوائے اے سیوں کے باقی سارا حال اسی طرح جس طرح یہاں نیچے آپ بیٹھے ہیں، اوپر عورتوں کے لیے حال تعمیر ہو چکا، بن چکا، تیار ہو چکا، قالین وغیرہ ڈالی جا چکی، عورتیں اوپر اعتکاف بیٹھی اللہ کی رحمت و فضل سے، اور وہ اتنا ہی حال ہے جتنا تقریباً یہ حال ہے پورے کا پورا، اس طرح حال تقریباً اوپر بن چکا ہے۔ اسی طرح ہم اس سال میں یہ بیسمنٹ تقریباً 30-35 لاکھ سے یہ مکمل کیا۔ باہر والا ادارہ جو ہے وہاں 14 کمرے، 1 رہائش اور ساتھ ایک بہت بڑی مسجد وہاں جس کا چھت جو ہے ڈالا جا چکا ہے، وہ تعمیر ہے۔ اس طرح ہم نے 71 لاکھ روپے عزیز بھٹی ٹاؤن میں فنڈ اکٹھا دوستوں سے کر کے اس جگہ کا جو ہم جمع کروایا ہے، باقی 34 لاکھ ابھی باقی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس سے بڑا کام اور ادارہ آپ کا 4 ضلعوں میں نہیں ہے، اور اتنا کام کہیں بھی نہیں اللہ کی رحمت و فضل سے، تو آپ کوشش کریں، محنت کریں۔ ہمارا کام زیادہ ہے، ہم پراپوگنڈا تھوڑا کرتے ہیں، اعلانات تھوڑے کرتے ہیں، اور اس کی تشہیر بہت کم کرتے ہیں۔ کچھ ہمیں ویسی جھجک حیا محسوس رہتا ہے، کچھ مانگنے کی زیادہ ہمیں عادت بھی نہیں ہے،
یا ہم اس کا وویلا شور مچاتے رہے. ہمارا اعلان وغیرہ یہیں اسی مسجد میں، اپنی مسجد میں ہوتا ہے، ضلع تک محدود رہتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اس کام کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مؤثر کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بچیوں کا ایک ادارہ مثالی ضلع میں بن جائے، اسی طرح بچوں کا ادارہ اور آگے بڑھ جائے تو یہ تخصص کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس طرح جو یونیورسٹیوں میں بچے پڑھتے ہیں مختلف شہروں سے آ کے، ان کو ہمارا پروگرام میں ایک فری ہاسٹل کے طور پر عمارت ان کے لیے بنائے، جو بن رہی ہے اس میں کچھ ہمارا ارادہ ہے. اللہ اس ارادے کو ہمارے پورا فرما دے. ان بچوں کو جو مستحقین ہیں، جو باہر سے آتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا جماعتی ہیں یا غیر جماعتی ہیں، کوئی بھی ہے، ہر بندے کو وہاں ہم فری ہاسٹل مہیا کریں، اس کی تعلیم پر بھی، اس کی تربیت پر بھی ساتھ جو ہے توجہ دیں، تو شاید وہ آسانی کے ساتھ عقیدہ توحید کو اور اس دین کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح ڈسپنسری بنانے کا ہمارا پورا عزم ہے اس سال انشاءاللہ. اس سال جو اب شروع ہوگا شوال میں، ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم ایمبولینس لینے میں اور ڈسپنسری شروع کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہمارے اہداف میں شامل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ، یہ کام سارا جاری رہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 4 ضلعوں میں سے کون سا وہ بڑا ادارہ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، یا جس کے اہداف اتنے زیادہ ہیں یا اتنے اخراجات ہیں. تو آپ کو اسی امانت کے ساتھ چاہیے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اخلاقی تعاون، بچوں کا داخلہ اور اس کے ساتھ مالی تعاون بڑھ چڑھ کریں. آج چونکہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور صدقہ کرنے کا ویسے بھی اجر و ثواب ہے، اور زکوٰۃ بھی آپ نے یقیناً دے چکے ہوں گے، کچھ دینے والے ہوں گے، تو سارے احباب آج بڑھ چڑھ کے جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. کوئی ساتھی اس سے کار خیر سے محروم نہیں رہنا چاہیے. جو ادھر ادھر سے دوست ہمارے دوست باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انہیں بھی میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ کا تعاون، آپ کی محبت کہ آپ اپنے شہروں سے اسپیشل جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اور پھر آپ کا تعاون جامعہ کے ساتھ ایک انوکھا ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے، اخلاقی بھی ہوتا ہے. تو یقیناً ہماری جماعت جو ہے، مقامی جو جماعت ہے، وہ مالی طور پر اتنی مضبوط نہیں ہے، سوائے 1-2 آدمیوں کے جو زیادہ مضبوط ہیں مالی طور پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صدقہ اجر ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تعاون نہیں فرماتے. ایک ساتھی کا بے مثال تعاون ہے مقامی ساتھی کا، لیکن اس کے باوجود 70-80 لاکھ ایک جامعہ کا سالانہ بجٹ ہو تو وہ لازمی بات ایک جماعت مقامی پورا نہیں کر سکتی. آپ تعاون کریں گے، محبت فرمائیں گے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا امانت دیانت کے ساتھ اس کو آگے بڑھاؤں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کا یہ مال انشاءاللہ اس کار خیر پر خرچ ہوگا اور امانت دیانت سے خرچ ہوگا اور مسجد کی ترویج پر خرچ ہوگا. اور انشاءاللہ ہم ہر ماہانہ میٹنگ علماء کی کرتے ہیں، پورے ضلع کے علماء تشریف لاتے ہیں. رسالہ ماہانہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور تبلیغ کا سلسلہ بھی ہمارا ضلع میں جامعہ کی طرف سے ہمیشہ جو ہے اپنے خرچ پر ہوتا ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اب آپ تعاون فرمائیں، کوئی ساتھی اس کار خیر سے محروم نہ رہے. Allahu 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 Allahu